السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، آج میں آپ کو اسٹوری سناؤں گی۔ اسٹوری کا نیم ہے شہزادی کی تلاش۔ بہت عرصہ گزرا ہے، ایک عرب ملک کنتارا میں سمندر کے کنارے واقع ایک بڑے شہر میں ایک لڑکا فواد رہا کرتا تھا۔ اس کے والد ایک بحری جہاز کے کپتان تھے، اسی وجہ سے انہیں اپنے جہاز پر مختلف ملکوں کے سفر کرنے پڑتے تھے اور نئی نئی سمندری مہمات سے واسطہ پڑتا تھا۔ اپنی اس ملازمت کے سلسلے میں وہ کئی ماہ وطن اور گھر سے دور رہا کرتے تھے۔ پھر جب وہ گھر واپس آتے تھے تو فواد کو ملکوں کے دلچسپ اور حیرت ناک قصے سنایا کرتے تھے اور فواد کے لیے بے شمار تحفے بھی لے کے آیا کرتے تھے۔ اپنی والد کی زبانی ان کے سمندری سفروں اور نئے نئے ملکوں کی سیاحت کے قصے سن کر فواد کے دل میں بھی یہی خواہش پیدا ہونے لگتی تھی کہ وہ کسی بحری جہاز کی ملازمت کر لے، نئی نئی سرزمینوں کو دیکھے، بحری مہمات کا لطف اٹھائے۔ اس لیے وہ خوب محنت سے تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ اس نے انجینئرنگ کے مضامین بھی لے رکھے تھے۔ فرصت کے اوقات میں اچھی کتابوں کا مطالعہ، کشتی رانی اور غوطہ خوری اس کا مشغلہ تھا۔ اسے مشرقی زبانیں سیکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ اس شوق کی بدولت اس نے جاپانی، چینی اور انڈونیشی زبانوں پر خاصا عبور حاصل کر لیا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب اس نے تعلیم مکمل کر لی تو اسے ایک بحری جہاز میں انجینئر کی حیثیت سے ملازمت مل گئی۔ اپنی اس دیرانہ خواہش کی تکمیل پر اسے بہت خوشی ہوئی اور اس کے ماں باپ بھی بہت خوش ہوئے۔ بحری جہاز پر ملازمت حاصل کرنے کے بعد فواد کو کچھ عرصہ ضروری ٹریننگ لینی پڑی۔ اس کے بعد اس کی ملازمت شروع ہو گئی اور وہ اپنے جہاز پر دور دراز کے ملکوں کے سفر پر جانے لگا۔ اسے اپنے سفروں پر بہت مزہ آتا تھا۔ اس کا جہاز نئی نئی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہوتا تھا جہاں اسے طرح طرح کے لوگ ملتے۔ اسے ان کے شہروں میں گھومنے پھرنے اور ان کے رسم و رواج کا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا تھا۔ ان کے بازاروں سے وہ اکثر چھوٹے موٹے نوادرات اور اپنے ماں باپ اور دوستوں کے لیے تحفے بھی خرید لاتا تھا۔ اس کی گھر واپسی اس کے لیے ماں باپ کے لیے عید کا دن ثابت ہوتی تھی۔ اس کے والد چونکہ اب اپنی ملازمت سے ریٹائر ہو چکے تھے، اس لیے وہ اب گھر پہ ہی رہا کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ جنوبی امریکہ کے ایک ملک چلی کی بندرگاہ والڈیووا سے جاپان جاتے ہوئے اس کے جہاز کو ایک شدید قسم کے سمندری طوفان نے گھیر لیا۔ وہ طوفان ایسا زبردست تھا کہ اس کے آگے جہاز کے انجینئر اور ملاحوں کی ایک نہ چلی اور جہاز کسی کھلونے کی طرح دیو پیکر موجوں کے تھیپڑے سہنے اور ابھرنے ڈوبنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی سمندری ہوائیں بھی پوری شدت کے ساتھ جہاز پر حملہ آور ہو گئیں۔ جہاز پر حملہ آور ہوئی۔ جہاز کے اکثر حصے ٹوٹ پھوٹ چکے تھے اور جہاز میں تیزی سے پانی بھر رہا تھا۔ پھر دو مخالف سمتوں سے آنے والی پھبری ہوئی موجوں نے جہاز کے دو ٹکڑے کر دیے اور وہ تیزی سے سمندر میں ڈوبنے لگا۔ اس میں سوار لوگ چیختے چلاتے ہوئے اپنی جانیں بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگیں لگانے لگے۔ فواد نے بھی سمندر میں چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے تیزی سے ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ پھر جلد ہی ایک بہت تیز بھراتی ہوئی لہر اس کی طرف بڑھی اور اسے بھا کر کہیں کی کہیں لے گئی۔ اس نے بھرے سمندر میں جب اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اسے کہیں بھی اپنے جہاز کے غرق ہوتے ہوئے حصے دکھائی نہ دیے، نہ اپنے ساتھیوں کی کوئی جھلک دکھائی دی۔ شاید سمندر کی بے رحم موجیں انہیں نگل چکی تھیں۔ شدید دکھ اور رنج سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے سمندر کی بھری ہوئی لہروں میں تیزی سے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ پانی میں ابھرتے ڈوبتے اسے اپنی سانسیں ہوا رکھنے میں بے حد دشواری آ رہی تھی۔ اس کا جسم شل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دم ہی اس کے ہاتھ کسی تختے سے ٹکرا گئے۔ اس نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ شاید یہ جہاز کا وہ ٹوٹا ہوا کوئی تختہ تھا جو بہتا ہوا اس کی طرف چلا آیا۔ اس
इस तख्ते को पकड़े हुए वो समंदर की चीखती चिगारती लहरों के रहमो करम पर उबरता डूबता किसी नामालूम सिमत की तरफ बढ़ने लगा। तूफान में कोई कमी ना हो पा रही थी, बल्कि तूफान और बढ़ता जा रहा था। यूं ही तख्ते को पकड़े समंदर की तेज लहरों के सहारे तेजी से बहता हुआ फवाद मीलों तक जाने कहाँ से कहाँ निकल गया। फिर एकदम इसे बड़े जोर का झटका लगा। इसका तख्ता इसकी गिरफ्त से निकल गया। शायद वो समंदर में पोशीदा किसी चट्टान से टकरा गया था। इसे सीने और सर में दर्द का शदीद एहसास हुआ। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मौत इसे अपने बिल्कुल करीब आती हुई महसूस हुई, लेकिन जिंदा रहने की उमंग ने इसमें हौसले और हिम्मत की बिजलियां भर दी। आगे भी जारी है कहानी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।